اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ عزیز ساتھیو، یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 ہے۔ ما قبل کے اندر حضرت عمران کی بیوی حضرت زکریا اور حضرت مریم کا واقعہ مذکور تھا، اور حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت اور پرورش کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب یہاں سے حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت اور ان کے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ جب حضرت مریم بڑی ہو گئی تو ایک فرشتہ حضرت مریم کے پاس آیا اور آ کر حضرت مریم سے کہا، یعنی ان کے 3 اوصاف ذکر کیے۔ حضرت مریم سے کہا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں منتخب فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے، وَطَهَّرَكِ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ بنایا ہے۔ اب پاکیزہ کس چیز سے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ مردوں کو چھونے سے پاک بنایا ہے، یعنی حضرت مریم کو مرد ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ گناہوں سے پاک بنایا ہے، یعنی شیطان ان پر حملہ نہیں کر سکتا، اور ظاہر بات ہے حملہ کر بھی سکتا ہے۔ جب ان کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ اللہ تعالیٰ میں مریم اور اس کے بچے کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ خیر، تو یہ 2 اوصاف ہوئے۔ پہلا کہ اللہ تعالیٰ نے اے مریم تجھے کیسا بنایا ہے؟ برگزیدہ بنایا ہے۔ دوسرا، تجھے اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بنایا ہے۔ اور تیسرا، اللہ رب العزت نے تجھے تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ لیکن یاد رکھے یہ فضیلت اس زمانے کے اعتبار سے ہے، یعنی اس زمانے کی تمام عورتوں پر حضرت مریم کو فضیلت حاصل تھی۔ اس وجہ سے اس حدیث پر اعتراض نہیں ہو سکتا جس میں فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، کہ جنت کے اندر تمام عورتوں کی سردار جو ہوگی وہ حضرت فاطمہ الزہرا ہوگی۔ تو حضرت مریم کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس آیت کے اندر، وہ اس زمانے کے لحاظ سے بیان کی گئی ہے۔ حدیث کے اندر آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ 4 عورتوں کو فضیلت حاصل ہے: حضرت مریم بنت عمران، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی۔ ان 4 عورتوں کو فضیلت حاصل ہے۔ ایک حدیث بخاری اور مسلم کے اندر آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ مردوں کو تو بہت سو کو فضیلت حاصل ہے، جس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، لیکن عورتوں کے اندر حضرت مریم بنت عمران اور آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے، ان دونوں کو تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ آگے فرمایا اور حضرت عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسا کہ سرید کھانے کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ سرید جو کھانا ہوتا ہے وہ سالن کے اندر بھیگی ہوئی روٹی ہوتی ہے جس کے اندر گھی ملا ہوا ہوتا ہے، تو جیسا سرید جو کھانا ہوتا ہے وہ تمام کھانوں میں سب سے افضل ہوتا ہے، اسی طریقے سے حضرت عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت مریم کی جو فضیلت تھی وہ اس زمانے کے لحاظ سے ہے۔ خیر، تو اس فرشتے نے جو ہے حضرت مریم سے کہا کہ مریم تم عبادت کے اندر مشغول رہو اور اللہ کی عبادت کرو۔ ایک مرتبہ حضرت مریم بیت المقدس کے اندر جو ان کا کمرہ تھا اس کے اندر وہ اکیلی تھی کہ ایک فرشتہ ان کے پاس آیا۔ دیکھو یہ واقعہ ویسے تو سورہ مریم کے اندر مفصل نقل کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ اس واقعے کو میں وہیں تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن سورہ آل عمران کے اندر یہ واقعہ آ گیا، اس لیے اس کا مختصر خلاصہ میں یہ کر دیتا ہوں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور آ کر کہا کہ اے مریم، اللہ رب العزت تمہیں کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اور کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور حضرت عیسیٰ کو کلمہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو حضرت مریم سے فرشتے نے کہا کہ مریم اللہ تعالیٰ تمہیں ایک لڑکی کی خوشخبری دیتا ہے
جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور وہ دنیا کے اندر بھی بہت بڑے مقام اور مرتبے والے ہوں گے، اور آخرت کے اندر ہمارے برگزیدہ ہوں گے اور قریبی بندے ہوں گے۔ اور ان کے اندر ایک خاصیت یہ ہوگی کہ وہ بچپن کے اندر، گہوارے کے اندر جب ماں کی گود میں ہوں گے، بچے کا دودھ پینے کا جو زمانہ ہوتا ہے، ایسی حالت کے اندر وہ لوگوں سے کلام کریں گے، جیسے کہ سورہ مریم کے اندر بھی آیا ہے، جب حضرت مریم کی اولاد پیدا ہو گئی، یعنی حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، اور حضرت مریم اس بچے کو لے کر قوم کے پاس آئی، تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، کہ ہم نے تیرے باپ کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی تھی، وما کانت امی کی بغیہ، اور نہ تیری ماں زنا کار تھی، پھر تو نے ایسا کیسے کر لیا کہ تیری شادی نہیں ہوئی اور بچہ کیسا ہو گیا؟ تو حضرت مریم نے کیا کہا، فاشارت الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو لوگوں نے کہا بھی، کیا کہا لوگوں نے، کہ اس بچے سے ہم کیا بات کریں جو گہوارے کے اندر ہے؟ تو انہوں نے کہا، قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ خیر، جب وہ فرشتہ حضرت مریم کے پاس آیا تو حضرت مریم نے کیا کہا کہ میرے لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، حالانکہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تو فرشتے نے کہا، یہ اللہ کا حکم ہے، اسی طریقے سے ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں نا تو اس سے کہتے ہیں ہو جا تو فوراً ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دیں گے، یعنی انجیل عطا فرمائیں گے، اس کو حکمت کی باتیں سکھلائیں گے، اور اس کو خاص طور پر تورات اور انجیل کی تعلیم دیں گے۔ تو یہ ان آیات کے اندر، یہ پوری آیت نمبر 42 سے لے کر آگے تک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ دیکھو ترجمہ سنو۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور جب فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا، اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے، وَطَهَّرَكِ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکباز بنایا ہے، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ یا مریم اقنتی لربکی، اے مریم تو اپنے رب کی عبادت کر، واسجدی، اور سجدہ کر، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ بیچ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ اور بیان کیا ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی خبر بھی ہے۔ ایک طرح سے اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت میں آپ وہاں موجود نہیں تھے، لیکن آپ لوگوں کے سامنے یہ واقعہ بیان کر رہے ہو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ پر اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، اس وجہ سے آپ لوگوں کے سامنے اس واقعے کو کیا کر رہے ہو، بیان کر رہے ہو۔ دیکھو، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، اور آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنی قلموں کو ڈال رہے تھے، یعنی قرآن اندازی کے لیے قلم کو ڈال رہے تھے۔ ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون مریم کی پرورش کرتا ہے، کون کفالت کرتا ہے۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ اس وقت میں بھی موجود نہیں تھے جب وہ مریم علیہ السلام کی پرورش کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے۔ اذ قالت الملائکہ، جب فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے کی جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہا فی الدنیا، اور وہ دنیا کے اندر بھی بڑے مقام اور مرتبے والے ہوں گے، والآخرۃ ومن المقربین، اور آخرت کے اندر ہمارے قریبی بندوں میں سے ہوں گے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور وہ لوگوں سے کلام کریں گے گہوارے کے اندر، وَكَهْلًا، اور بڑے ہونے کی حالت میں بھی، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ یہ نبیوں کی صفت ہے، نیک ہونا۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، تو حضرت مریم نے کہا کہ میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا، یعنی نہ میری شادی ہوئی ہے اور نعوذ باللہ نہ میں نے کوئی زنا کیا ہے۔ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتا ہے جو چاہتا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اذا قضى امرا، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو کہتا ہے ہو جا تو فوراً وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو کتاب سکھلائے گا اور حکمت کی باتیں اور تورات اور انجیل کی خاص تعلیم دے گا اللہ تعالیٰ۔ آگے کا واقعہ انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا، تفسیر کو مکمل دیکھیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔